بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قاری منیر عظیمی علوی کلینک لاہور سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے والد ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب نے ہومیوپیتھی کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ 1 سال پہلے وہ اس دنیائے فانی سے رخصت فرما گئے۔ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اس یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے۔ آج اس حوالے سے ہماری پہلی ویڈیو آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ جنجیوائٹس ایک معتدی بیماری ہے جس کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اگر انفارمیشن بہت زیادہ مناسب لگے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ میرے دوستو، جنجیوائٹس یعنی مسوڑوں کی سوجن کو ایک عام اور غیر توجہ طلب بیماری سمجھا جاتا ہے۔ ہر 20 میں سے 8 افراد اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے صرف 2 افراد اس کے علاج کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس بیماری کے متعلق لوگوں کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اس کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب مسوڑے عام گلابی حالت سے سرخ حالت میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس بیماری کی بیسیکلی ابتدا ہوتی ہے۔ چند ہی دنوں میں مسوڑے سوج جاتے ہیں۔ برش کرتے ہوئے یا کوئی چیز کھاتے وقت دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنجیوائٹس ایک سوزشی بیماری ہے جو ایک بیکٹیریا جنجیوا کے متاثر ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھے گا، اس میں مسوڑے سوج جاتے ہیں اور کھانے پینے کے علاوہ عام حالات میں بھی مسوڑوں میں شدید درد رہتا ہے اور مسوڑوں میں پس پڑ جاتی ہے۔ اب ہم اس کی وجوہات کا ذکر کریں گے۔ عام طور پر دانتوں پر ایک چپکنے والا مادہ پلاک کے جمع ہو جانے سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے۔ یہ پلاک 24 گھنٹوں میں دانتوں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب منہ سے خوراک کھائی جاتی ہے تو نشائستہ اور شوگر کے ملاب سے منہ میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو اگر برش 24 گھنٹوں میں نہ کیا جائے تو پلاک کی صورت میں دانتوں سے چپک جاتے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں اگر یہ پلاک منہ میں موجود رہے یعنی برش مزید نہ کیا جائے تو پلاک سخت ہو کر ٹارٹر نامی مواد میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں بیکٹیریا بہت تیزی سے افزائش پاتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ یہ ٹارٹر اب عام طریقے سے برش کرنے سے دور نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں اسکیلنگ اور یا پالش کے ذریعے اس کو دانتوں سے اتارا جا سکتا ہے۔ جنجیوائٹس کے رسک فیکٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اس بیماری کا قبل از وقت علاج نہ کیا جائے تو آگے چل کے یہ کن بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ مثلا تمباکو نوشی کو نہ چھوڑا جائے، اس سے پرہیز نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کمزور پلاک کا اگر ہم علاج نہیں کرتے تو بہت بڑی جو اس کی انفیکشن کا سبب یہ بن سکتا ہے۔ صحت مند مسوڑوں اچھی طرح دانتوں کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ برش کرتے ہوئے ان سے خون نہیں نکلتا۔ جنجیوائٹس کی علامات میں مسوڑوں کا سرخ ہو جانا اور وقفے سے خون نکلنا عمومی علامات سمجھا جاتا ہے۔ مسوڑوں میں شدید درد رہتا ہے، سوجن رہتی ہے، مسوڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اس بیماری کے شروع میں درد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ اس کی اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ لیکن جب خون زیادہ بہنے لگتا ہے، درد شدید ہو، دانتوں میں پیپ پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب معاملہ پیچیدہ ہے۔ ایسے میں دانت گرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے کیونکہ مسوڑے اپنی طاقت کھو کر نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بیماری کی اس حالت کو
ہم کرونک ایشو کہہ سکتے ہیں۔ اس حالت میں اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے، منہ سے رال بہنے لگتی ہے، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، بعض اوقات بیماری کی شدت سے دانتوں میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنے معائنے میں دانتوں اور جبڑے کی ہڈی کا ایکس رے بھی کروائے۔ میرے دوستو، ہومیوپیتھی میں جنجیوائٹس کا ایک مناسب علاج موجود ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم دوا جو ہے وہ مرگ سال ہے۔ مریض کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، یہ مرگ سال کی بیسک اور بنیادی علامات ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہومیوپیتھی میں علاج جو ہوتا ہے وہ علامات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تو جس مریض کے منہ سے بکثرت بدبو آئے، رات کو سوتے یا اکثر چلتے پھرتے منہ سے رال ٹپک رہی ہو، تو ایسے مریض کو مرگ سال 200 کی دعا دے۔ بیماری کی ابتدائی کیفیت میں اگر سوزش ہو اور ساتھ میں درد بڑھ جائے تو بیلا ڈونا 200 ایک حتمی دوا ہے۔ جنجیوائٹس کی اگلی سٹیج پر اگر مریض کے منہ میں پیپ پڑ چکی ہو اور ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہو تو ہیپر سلف یا سلیشیا 200 طاقت میں اہم ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ کلکیریا فلور کو جنجیوائٹس کے علاج میں ضرور آزمائیں۔ جنجیوائٹس کے حوالے سے یہ 5 اہم اور ضروری ادویات تھی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی علاج میں سب سے پہلے میازمیٹک دوا دی جاتی ہے جو کہ مریض کی علامات کے مطابق اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ پھر اس کی علامات کے مطابق مزید کوئی ہیلپنگ جو میڈیسن ہوتی ہے دی جاتی ہے، جیسے میں نے یہ بھی 5 میڈیسن آپ لوگوں سے ڈسکس کی۔ میرے عزیزو، اسلام میں 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کریم رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے مسواک کا طریقہ سمجھایا، مسواک کو لازم قرار دیا، اور بلا شبہ یہ منہ کی بیماریوں، دانتوں کی بیماریوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بچنے کا ایک اہم طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، 3 بار کلی کی جاتی ہے، یعنی 15 دفعہ منہ کو دھویا جاتا ہے۔ ایسے مریض لوگوں میں اس بیماری کا امکان کم ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا چینل جو ہے بہت کوشش کریں گے آنے والی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔